میرے رسول پاک علیہ السلام کا سارا خاندان صرف اس لیے کربلا میں شہید ہوا کہ ظالم حکمران برداشت، شرابی حکمران برداشت نہیں ہے۔ تو کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ تو کس طرح ووٹر اور سپورٹر بن جاتا ہے؟ تیرے اندر قوتیں کہاں سے آتی ہے؟ تو ضمیر کو کس طرح مطمئن کرتا ہے جب تو ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے؟ آپ یقین کریں چھوٹا سا ایم این اے اور ایم پی اے روڈ پہ چڑھ جائے تو غریب آدمی سائیکل بچاتا پھرتا ہے، کہتا ہے ایسا نہ ہو یہ بھی ٹوٹ جائے۔ اتنا پروٹوکول یہ لوگ ہیں، اور پھر لوگ ہمیں ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں، ہمارے آئیڈیل کا نام سیدنا عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا، جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو کوئی 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے، تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا۔ بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی، اس نے خیمہ لگایا، بیوی اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو، ساتھ ایک غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی، پتہ کرو کون ہے۔ تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں۔ حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا جی چھوڑے، میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں۔ فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں بات کیا ہے۔ کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا۔ تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا، چہرے پہ نقاب ہے، اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین۔ عمر دوڑے گئے، اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی؟ کہا کروں گی۔ تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، گھی لے لیا۔ حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں۔ امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا، ایم این اے کی بات نہیں بتا رہا، جو 10 گاؤں کو ملا کے چیئرمین بنا ہے اس کی بات نہیں بتا رہا، اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا شخص۔ حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا، پہنچ گئے۔ آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے، گھی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں، تیار کریں۔ خود زوجہ اندر چلی گئی، حضرت عمر باہر پکانے لگے۔ وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کو کسی چوکیدار کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں نے سمجھا یہ عمر نے چوکیدار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا۔ میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے، کبھی پانی لاتے۔ او مسلمانوں، او میرے رسول کے غلاموں، او پاکستان میں بسنے والوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے محبوب کے غلاموں، یہاں اس دین کی بات کی جا رہی ہے جو دین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اس دین کی۔ یہ والا نظام ہم نے لانا تھا، یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں یہ رنگ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ امیر بیمار ہو تو لندن میں علاج ہو، یورپ میں، اور غریب کا بچہ بھی پیدا ہو تو وہ ہسپتال کے دروازے پہ ہی پیدا ہو جائے۔ یہ اس والے پاکستان کی تصویر ہمیں نہیں دکھائی گئی کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ لیکن یاد رکھو، بس میری زبان پہ آیا ہے آج مجھے کہہ لینے دو، امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا۔ بس مجھے کہنے دو، ارادہ کرنے دو، امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا۔ بس غریب شہر کے بچے تو جوان ہونے دو، ذرا ہمارے بچوں کو بڑا ہو لینے دو، ذرا انہیں اپنے دین کو سمجھ لینے دو، ہمیں پوچھیں گے۔ اور اگر یہاں غریب نہ پوچھ سکے تو میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن غریب ہی طاقتور ہوں گے۔
حضرت عمر، جناب عثمان غنی، حضرت مولا علی علیحدہ بنایا تھا انہوں نے اسمبلی ہال. کہاں فیصلہ ہوتا تھا؟ جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی سیاست وضو کر کے کی جاتی تھی، سیاست وضو کر کے ہوتی تھی. جب تک مسجد کے اندر تھی تو سیاست کے ساتھ قرآن مجید رکھ کے فیصلہ ہوتا تھا. اب تو اللہ خیر فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے، قرآن مجید رہ گیا ہے قبروں پہ پڑھنے کے لیے معاذ اللہ. اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جب 10ویں کا ختم ہوگا تو قرآن کھولیں گے، اور اب اس میں بھی اللہ خیر کرے اگر سیاست دانوں نے آنا ہو تو غریبوں کے لیے چٹائیاں ہوتی ہیں، سیاست دانوں کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے ختموں میں بھی علیحدہ بندوبست ہوتا ہے، علیحدہ بیٹھنے. اب اس لیے بوفے لگائے جاتے ہیں کول شریف میں بھی 10ویں میں بھی کہ ہم سیاسی سماجی لوگ ہیں تو بڑے لوگوں نے آنا ہے. خدا را ہمارا دین ہمیں صرف مسجد کا رستہ نہیں دکھاتا، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جو راہیں بنائی ہیں وہ ہمہ پہلو ہیں. ہر معاملے میں دین نے ہماری رہنمائی فرمائی. ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہان وقت جو ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوں کہ بس ٹھیک ہے وہ دنیا دار ہوں، ان سے کہا جائے نماز تو کہیں جی ٹھیک ہے نماز بھی ہم پڑھ لیں گے. بلکہ مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے تھے وہ اتنے نیک ہوتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک زوجہ سے، ان کی ایک بیوہ سے نکاح کر لیا. جب وہ حضرت عثمان غنی کے گھر آئیں تو جناب عثمان فرمانے لگے میں نے تم سے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے کوئی تمہاری خاص ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے، مجھے بتاؤ وہ رات کو نماز کیسے پڑھتے تھے، مجھے بتاؤ وہ رعایا کا خیال کیسے کرتے تھے، مجھے بتاؤ ان کا طرز زندگی کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اور میں نے حالات خراب کیے، ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. کسی نے کہا تھا حجاج بن یوسف سے کہ اس طرح کی حکومت کر جس طرح کی حضرت عمر کرتے تھے، تو حجاج کہنے لگا تم ابو ذر جیسی رعایا بن جاؤ، میں تیار ہوں عمر کے طریقے پر چلنے کو، پر بات یہ ہے کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں کے لیے لوگوں کے وظائف روک دیے، نہیں دے رہے تھے وظائف. بعض معاملات میں بعض فوجیوں سے ناراض ہو گئے، غربت آ گئی گھروں میں. ایک درویش حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ ناراض ہے اور انہوں نے روک دیا ہے. تو آ گئے میدان میں، سامنے کھڑے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے اور کہنے لگے امیر آپ نے ان فوجیوں کے وظائف کیوں روکے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے بس روکے ہیں بعض وجوہات کی بنیاد پر، کہا ان کو وظائف دیں. عام آدمی یہ دیکھو یہ اصل جمہوریت ہے، وظائف دو. کہنے لگے دے دوں گا، ابھی میرا پروگرام نہیں. تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے نہ یہ مال تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، لہذا ان کو دینا پڑے گا. حضرت امیر معاویہ جلال میں آئے، نیچے اترے. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے احیاء العلوم میں. نیچے اترے آپ تخت سے، فوراً گھر چلے گئے. لوگوں سے کہنے لگے بیٹھنا میں ابھی آیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمانے لگے مجھے ابو مسلم کی بات پر غصہ بڑا آیا تھا، اور نبی پاک نے فرمایا جب غصہ آئے نا تو غسل کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں وضو کرنے گیا تھا اور پھر صحابی تھے نا مصطفیٰ کے، تو بات بڑی اعلیٰ کی. کہنے لگے مجھے غصہ تو آیا ہے پر ابو مسلم نے بات بڑی کھری کی ہے، نہ یہ مال امیر معاویہ کا ہے نہ اس کے باپ کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے. اور پھر فرمانے لگے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی حکمران نہیں بگڑے گا. فرمایا مجھے چاہیے تھا، چند لوگوں کی غلطی تھی تو اتنی دیر مال نہیں روک. ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم پہ تو ٹینشن بن جاتی ہے. اللہ خیر کرے کوئی کاؤنسلر آ کے کھڑا ہو جائے تو چودھری صاحب کہتے ہیں اب تکتے نہیں. ان کا تو بھیڑا گرک ہم نے کیا ہے. جب ہم کاروں کے آگے بھاگتے ہیں، جب ہم گاڑیوں کے ٹائر چومتے، جب ہم ان کے نعرے لگاتے، جب ان ظالموں کی تصویریں لگاتے، جب ہم انہیں پروٹوکول دیتے، پروٹوکول غریب نے انہیں چودھری بنایا ہے. اگر تو سیاںا ہو جائے، اگر تو سمجھدار ہو جائے، یہ تو پہلے تیار بیٹھے